نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے۔ جس طریقے سے یہ ماہ انتہائی اہم عبادات کے لیے مقرر ہے، کیونکہ اس مہینے کے بعد شعبان پھر رمضان المبارک کا مہینہ یہ اہم عبادات کے ساتھ مقرر ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بے شمار واقعات ہوئے، اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ انتہائی اہم اور خصوصی ہے، جو کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین فاتح شام و قبرص سلطنت اسلامیہ کے عظیم حکمران، عظیم سلطنت کے عظیم حکمران، خال المسلمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ 22 رجب المرجب کی 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اول اسلام لانے والوں میں ان کا شمار نہیں ہے، چونکہ مہاجرین میں ان کا شمار نہیں ہے، غزوہ بدر و احد اور خندق میں انہوں نے شرکت نہیں کی، صلح حدیبیہ میں انہوں نے شرکت نہیں کی، لہٰذا ان کا مقام کوئی کم ہے، کوئی ان کے مقام دیگر صحابہ سے نعوذ باللہ کوئی ان کے مقام میں کچھ کمی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابی رسول کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہو، ان کا وفات ہوا ہو، انتقال ہوا ہو، تو ان اشخاص کی، ان ہستیوں کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور ایک اللہ والے حضرت مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارے اور آپ کے نجات کا دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے کامیابی ہوگی، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامیابی کا دار و مدار نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت، آپ سے تعلق، آپ کا دیدار، آپ کی قربت اور آپ کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے تمام خطاؤں پر پردہ ڈالتے ہوئے دنیا میں اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ہیں، جو سبقت لے گئے ہیں، وہ ہو، یا چاہے والذین اتبعوہم، یا چاہے مہاجرین انصار اول والوں میں سے تو نہیں ہیں لیکن ان کی اتباع کرنے والے ہیں، بِإحسان، احسان، ان سب کے لیے اللہ کا واضح اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا ہی میں ان کو جنت کا حقدار قرار دے دیا، جنت کے ٹکٹ اللہ تعالی نے انہیں عطا فرما دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت انتہائی بلند و بالا ہے، ان کی عظمت اور مرتبے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی لیے کہ جب روایت میں آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ فرمایا غالباً صلح حدیبیہ کے بعد، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غالباً صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ فرمایا تھا، تو اس عمرے کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا معاویہ، کہ معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اے معاویہ، میرے سر کے بال، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال کاٹے، وہ بال مبارک اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیے، ناخن مبارک کاٹے، وہ ناخن اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیے، اور ایک
روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا بھی تھا. یہ فضیلت، یہ عظمت، حالانکہ اس موقع پر حضرات خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، لیکن یہ حلق کرانے کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک عظمت تھی، ایک شرافت تھی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کے حصے میں آئی. اور اسی کی بدولت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرما گئے کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے کفن جو دیا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرتا ہے اس کرتے کا مجھے کفن دیا جائے، میری آنکھوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بال مبارک اور ناخن مبارک رکھ دیے جائے. بتائیں کتنا اعلیٰ مقام، کتنا بلند و بالا مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حدیث بے شمار ہیں، فضیلتوں سے بھری پڑی ہیں. میں صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ زبان نبوت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو دعائیں کی گئی، جو دعائیں مانگی گئیں، اور زبان نبوت کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ صادق ہے، وہ مصدوق ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں فوراً قبول فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا. اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، اسے ہدایت والا بنا، اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے لوگوں کو ہدایت ملے. اور ائمہ کرام فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو دیکھتے تو تم یقین کر جاتے کہ جس مہدی کی بشارت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک دعا آپ کے حق میں قبول. دوسری دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، علم کی دعا دی. اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کے آگے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سوار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے، ٹچ ہو رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا سینہ، یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی پیٹھ مبارک سے جو ہے مس ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی کہ ملاہم اللہ علما، کہ اللہ وحلما، اے اللہ ان دونوں کو، اس سینے کو، اس پیٹ کو علم سے اور حلم سے، بردباری سے بھر دے. اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست اور دانش مندی عطا فرمائی تھی کہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مشورہ لیا، لیکن خصوصیت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. ادعو معاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انتہائی دلچسپی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اس معاملے میں ان سے مشورہ طلب کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست اور دانشمندی. کئی واقعات بھی اس پر شاہد ہیں کہ ان کے دور حکومت میں کئی ایسے سوالات ہوئے، کئی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کی بنا پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فراست اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا. وہ فراست اور دانشمندی کا مظاہرہ خال خال ہی نظر آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور دعا فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. فرمایا اللہم مکنہ فی البلاد، اے اللہ اس معاویہ کو شہروں پہ بادشاہت عطا فرما، مکنہ تمکین عطا فرما، قدرت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، ایسی عظیم الشان سلطنت. خلفائے راشدین کے دور گزرے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. کسی دور میں 40-44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، کسی دور میں 22 لاکھ مربع میل پر، کسی دور میں 11 لاکھ مربع میل پر. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال کے لگ بھگ حکومت کی، سلطنت کی، اور اس دوران 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا.
یہودیت دم توڑ گئی، عیسائیت میدان چھوڑ گئے. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، دانش مندی اور آپ کی سیاست تھی، جو اس سلطنت اور مسلم سلطنت کو جو ہے اس کی حدوں کو، اس کی سرحدات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیع کیا. یہ تینوں دعائیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی درجے کی قبول فرمایا. پھر آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. کئی مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، اور آپ تو کاتب وحی ہیں، وحی لکھنے والے جو ہیں، آپ وحی کے امین ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو وحی کے امین قرار دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے بہتر حکومت کوئی نہیں کر سکتا. معاویہ کی حکومت، معاویہ سے بہتر حکومت کسی کے لیے موضوع نہیں ہے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار. آخری میں بات ذکر کروں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، عظیم ائمہ محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ائمہ مجاہدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ وقت نہیں کہ ان کے حالات ذکر کیا جائے، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ذرا بتائیے تو صحیح، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا. فرمایا کہ تم یہ سوال کرتے ہو؟ فرمایا میرے نزدیک تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے جو گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار لگتی ہے، فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تو اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی فضیلت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مکبر کا جو ہے منصب سنبھالا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ربنا ولک الحمد فرمایا کرتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، اہمیت ہے. تو 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال اور وفات کا دن ہے. ہم مسلمانوں کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات سے واقفیت ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو ان حالات سے واقفیت ہونی چاہیے تاکہ ان کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Oh